أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبه قال حدثنا محمد بن علي المروزي قال حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن المنيب قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن كيسان قال حدثني أبي عن الضحاك بن مزاحم عن مجاهد وطاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس. قالوا يا رسول الله وما خمس بخمس؟ قال ما نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت ولا طففوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. وبه قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن بن أيوب سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب عن أبي مالك عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجہ. یہ کچھ احادیث جن کی میں نے تلاوت کی اور ایک لمبی حدیث اس کے بعد بھی ہے. پہلی والی حدیث کے بارے میں بیان کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے اور یہ پہلی روایت معجم کبیر طبرانی کی ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمس بخمس، 5 چیزوں کے 5 نتائج ہیں، 5 چیزوں کے 5 اثرات ہیں. اور بظاہر تو لفظ کا معنی ہے 5 چیزیں 5 چیزوں کے مقابلے میں. قالوا یا رسول اللہ وما خمس بخمس، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 بمقابلے 5 کا کیا معنی ہے؟ تو یہاں پہلی بات یہ نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام جب کسی لفظ کا معنی نہیں سمجھتے تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، اور پوچھنا چاہیے. جس شخص نے وہ الفاظ بولے ہوں پہلے ان سے پوچھنا چاہیے. اپنی طرف سے کسی کے الفاظ کا ترجمہ کرنا یا مفہوم بیان کرنا یہ اس کے بعد آتا ہے، اور یہ بھی وہی شخص کر سکتا ہے جسے پتہ ہو کہ اس کے الفاظ اور یا اس کے الفاظ کا استعمال اور انداز کیا ہے. لیکن جب متکلم خود موجود ہو تو سب سے پہلے اسے حق پہنچتا ہے
کہ وہ اپنے کلمات اور اپنے الفاظ کی تشریح کریں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتوں کی تشریح فرمائی، لیکن ابتدا میں ایک ایسا جملہ فرمایا کہ جس سے لوگ متوجہ ہوئے۔ ہمیں اس کا مفہوم تو نہیں معلوم، کیا مفہوم ہے اس کا؟ تو سب لوگ متوجہ، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کے بھیجے گئے۔ ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم۔ جو قوم بھی معاہدات توڑ دیتی ہے، معاہدات توڑ دیتی ہے اور معاہدوں کی خلاف ورزی کرتی ہے، تو اس قوم پر دشمن مسلط ہوتے ہیں، یا دشمن کو ان پر مسلط کیا جاتا ہے۔ اور دشمن ضروری نہیں ہے کہ دشمن کسی غیر قوم کا ہو۔ دشمن کا تصور یہ ہے کہ وہ دشمنی پر آمادہ ہو، چاہے وہ اپنا بھائی کیوں نہ ہو۔ عام طور پر یہ جو نیشنلزم کا نظریہ ہے، جو ابھی تقریباً اس گزشتہ صدی میں اور اس موجودہ صدی میں لوگوں کے ذہن پر مسلط ہے، اس میں دشمن کا تصور فوراً کسی غیر قوم کا کسی ملک پر مسلط ہونا لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے اوپر دشمن مسلط ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم پر انگریز مسلط ہوئے، افغانستان پر دشمن مسلط ہوئے تو روسی مسلط ہوئے، امریکی مسلط ہوئے، اور جب اپنے ملک کے لوگ ہوتے ہیں تو پھر ان کو کوئی دشمن نہیں سمجھتا۔ کبھی کبھی اپنے لوگوں میں سے بھی دشمن پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں عدو کا لفظ ہے، کافر کا لفظ نہیں۔ وَمَا حَكَمُوا بِغَيْرِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرَ۔ اور جو کوئی قوم اللہ کی نازل کردہ شریعت، کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتی، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْفَقْرَ، تو ان میں فقر و غربت عام ہوتی ہے۔ کبھی حقیقی فقر و غربت ہوتی ہے اور کبھی فقر و غربت کا ایک تصور ہوتا ہے۔ بہت کچھ چیزیں لوگوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان کے دماغ پر فقر و غربت مسلط ہوتی ہے، سوار ہوتی ہے۔ جس طرح پشتوں میں ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں بھوکی ہیں، اس طرح کی بھوکی تھی۔ وَلَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ الْفَاحِشَةُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الْمَوْتِ۔ اور جس قوم میں بھی بے حیائی کھلے عام ہوتی ہے، کھلے عام بے حیائی ہوتی ہے، تو ان پر موت مسلط ہوتی ہے، یا ان میں موت عام ہوتی ہے۔ موت کا عام ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ اموات ہونا، زیادہ تعداد میں لوگوں کا مرنا، ورنہ موت تو ویسے بھی ہر جگہ پہ ہوتی ہے، کسی اچھے سے اچھے معاشرہ میں بھی لوگ مرتے تو ہیں۔ وَلَا طَفَّفُ الْمِكْيَالَ إِلَّا مُنِعُ النَّبَاتِ۔ اور جس قوم نے بھی لوگوں کے ناپ تول میں کمی کی، لوگوں کے حقوق دینے میں کمی کی، إِلَّا مُنِعُ النَّبَاتِ، وہ نبات یعنی سبزہ سے محروم ہوئے۔ سبزہ بارش کے نتیجے میں آتا ہے، یعنی گویا وہ بارش سے محروم۔ جس طرح سما سے مراد کبھی کبھی نبات ہے، اسی طرح نبات سے مراد سما بھی ہے۔ نبات اور سما اوپر والی چیز، بارش کو بھی سما کہتے ہیں، اور بارش کے نتیجے میں جو سبزہ اگتا ہے اسے بھی سما کہتے ہیں۔ تو نبات تو سبزے کو کہتے ہیں، سبزہ بارش کے نتیجے میں اگتا ہے، تو نبات سبزے کو بھی کہتے ہیں اور بارش کو بھی کہتے ہیں، اور سما بارش کو بھی کہتے ہیں اور نبات کو بھی کہتے ہیں، سبزے کو بھی کہتے ہیں۔ وَأُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اور قحط سے ان کو پکڑا جاتا ہے۔ غلہ اور ضروریات کی چیزوں کی جو قحط ہوتی ہے، جو کمی ہوتی ہے۔ وَلَا مَنَعُ الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ عَنْهُمُ الْقَطْعُ، اور جب لوگ زکوٰۃ کو منع کرتے ہیں، جو فرض زکوٰۃ ہے، جب اس کو منع کرتے ہیں تو ان لوگوں پر بارش نہیں ہوتی۔
یہ معجم کبیر طبرانی کی ہے۔ اب اس حدیث کے بعد میں دوسری حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس میں بھی یہی الفاظ ہے لیکن اس کی تشریح ہے، اور میرا مقصد دونوں حدیثوں کا یہ ہے نقل کرنے کا کہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک حدیث میں ایک راوی نے جملے بہت مختصر بیان کیے ہیں، اور دوسری روایت میں انہی جملوں کی تھوڑی سی جو تفصیل ہے وہ تفصیل بھی بیان ہوئی ہے۔ تو ہمیں جو کبھی کبھی حدیث میں کچھ لوگوں کو تضاد نظر آتا ہے، حقیقت میں وہ تضاد تو نہیں ہوتا۔ کسی حدیث میں تفصیل زیادہ ہوتی ہے اور کسی حدیث میں تفصیل کم ہوتی ہے۔ کوئی ساری بات کو یاد کر دیتا ہے، کوئی ان میں سے جو بنیادی باتیں ہیں ان کو یاد کرتا ہے، وہ تشریح کو چھوڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تشریح بھی فرماتے ہیں اور کبھی تشریح نہ بھی فرماتے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ طریقہ بھی اختیار کیا کہ اگر تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کر دے لیکن وہ تشریح ایسی ہو کہ اس میں کوئی زیادہ اختلاف کی گنجائش نہ ہو، تو کچھ لوگ اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، یاد کرنا جب مشکل ہو کچھ لوگوں کے لیے۔ اب یہی حدیث ہے عطاء ابن ابی رباح کی عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، فقال یا معشر المہاجرین، مہاجر لوگوں، مہاجرین کی جماعت، شاید اس وقت سامنے صرف مہاجرین ہی بیٹھے تھے، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جب تمہاری آزمائش ان 5 چیزوں میں ہوگی، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ وہ زمانہ تم پر آ جائے۔ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، فتنوں سے ایک دوسرے سے کے لیے بچاؤ کی دعا کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتنوں کی بات فرماتے ہیں تو بچاؤ کی دعا بھی کرتے ہیں۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جس قوم میں بھی بے حیائی کھلے طور پر ہوتی ہے، بے حیائی کھلے طور پر ہوتی ہے۔ بے حیائی کا تعلق صرف خواتین کے ساتھ نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن کی بات ہے کہ جب ہمارے ذہن میں بات آتی ہے تو فوراً بے حیائی کا تصور خواتین کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے۔ بے حیائی کے کئی اقسام ہیں۔ حیا جو چیز ہے وہ صرف عورتوں میں نہیں ہونی چاہیے، حیا مردوں میں بھی ہونی چاہیے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پردہ دار خاتون سے، بلکہ ایک ایسی کنواری خاتون سے جو اپنے پردے میں رہتی تھی، اس سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیادار تھے۔ اور ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں زیادہ بتا رہا تھا کہ اتنی زیادہ حیا نہیں ہونی چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ حیا جتنی بھی زیادہ ہوگی اس کا نتیجہ خیر ہی ہوگا۔ حیا ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی انتہا پسندی نہیں، اس میں کوئی افراط نہیں۔ تفریط تو ہو سکتی ہے، افراط نہیں ہو سکتی۔ افراط کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حتیٰ یہاں فاحشہ سے مراد بدکاری ہے۔ بے حیائی ہم اس کو ویسے لازم کے طور پر کہتے ہیں، مرد و زن کا آزادانہ اختلاط، پردے اور پردے کے احکام سے غفلت۔ تو ہر جگہ پہ دیکھے عورتوں کا ہجوم نظر آتا ہے، بغیر ضرورت کے، بلا ضرورت بازاروں میں، غموں میں، شادیوں میں، کہاں پہ حتیٰ یعلنوا بہا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں، یورپ کے ملکوں میں تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کھلے عام بوس و کنار اور کھلے عام خلط اختلاط اور ہاتھ ملانا۔ ہمارے ہاں مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور یہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ ایک پرایا مرد ایک پرائی عورت سے ہاتھ ملا سکتا ہے؟ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ میرے ایک دوست شام میں پڑھتے تھے،
تو جب واپس آتے تھے تو مجھے قصے سنایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک مسلمان عورت مجھ سے ہاتھ ملاتی ہے، پھر مجھے کہتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. اب دیکھیں نا، یہ اس سے زیادہ جب آنکھوں میں حیا ہی ختم ہو جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ مرد یہ بات کہہ دے کہ عورت یہ بات کہتی ہے اور کھلے عام کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ ملاؤ، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ سمجھانا چاہتی ہے کہ مجھے یہ مسائل بھی پتہ ہے کہ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. یعنی ڈٹائی کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھانا چاہے میں اسلام سے بھی واقف ہوں لیکن پھر بھی یہ باتیں تو ہماری ہیں. حالانکہ جو اسلام سے واقف ہوتا ہے اس سے اس طرح کی باتوں کی توقع نہیں ہوتی. الا فشا فیہم الطاعون، مگر ان میں طاعون عام ہوتا ہے. طاعون ایک ایسی وبا ہے جو جب پھیل جاتی ہے تو کثرت سے اموات ہوتی ہیں. جس طرح یورپ میں جو 1300 اور 1400 عیسوی میں اور اس کے بعد جو وبا آئی تھی، قبل اس کے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تو کتنی جانیں وہ لے چکی تھی. بڑے بڑے شہر ویران ہو گئے تھے، لاکھوں لوگ ان میں لقمہ اجل بنے تھے. جس شہر میں 1,50,000 1.5 لاکھ کی آبادی ہوتی تھی اس میں 50-60 ہزار لوگ بچتے، باقی ختم ہو جاتے. 50,000 سے بھی کم بچتے. اور یہ کئی مدت تک یہ وبا جاری رہی. والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، اور وہ بیماریاں جو ان کے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں تھی، نئی بیماریاں پیدا ہوں. اب کتنی نئی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اور ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک منتقل بھی ہوتی ہیں. وہ بیماریوں کے جراثیم، اور پھر لوگ اس کے اسباب تلاش کرتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس وبا اور اس جراثیم اور ان بیماریوں کے اسباب آپ کو معلوم نہ ہو. یہ بھی مسلمانوں کی بھی غلطی ہے. دوسرے لوگ تو بہرحال یہ غلطی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے دماغ پر بھی یہ چیز مسلط کی گئی ہے کہ ہر قسم کے عذاب، زلزلہ ہو، کوئی وبا ہو، کوئی اس طرح کی بیماریاں ہوں تو اس کے اسباب تو تلاش کرتے ہیں، لیکن جو اصل حقیقی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اس کی طرف یہ لوگ متوجہ نہیں ہوتے کہ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے. حالانکہ ہماری نظروں کے سامنے یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، موت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک وقت مقرر ہے، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن جو بھی موت آتی ہے کسی سبب سے آتی ہے. تو کیا یہ اس بات کے لیے کافی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے. اب اس وقت مقررہ پر اس چیز کے آنے کے لیے ظاہری طور پر کچھ اسباب بھی ہوں گے، لیکن اگر ان اسباب میں اور ہر شخص کی موت کا، تو کیا اس بات کا جواب پھر نہیں دینا پڑے گا کہ اتنے کروڑوں اربوں لوگ پیدا ہوئے اور ہر شخص کی موت کا بظاہر کوئی سبب تھا، تو ان اسباب کا قلقمہ نہیں ہو سکتا. تو کہتے ہیں نہیں جی، موت ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں. تو کیا علاج نہیں؟ آخر آپ کہتے ہیں کہ ہر بیماری ہے اور بیماری کا علاج ہے، تو اس کا بھی علاج ہونا چاہیے. تو پھر اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو بس اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے. تو یہ بات باقی چیزوں میں بھی ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے، آپ اس کے اسباب تلاش کریں. اور یہ نہیں فرمایا شریعت نے، اسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ بیماریوں کے اور دوسرے مشکلات کے اسباب میں نہ جائیں اور اس کو تلاش نہ کریں، اس کا سدباب کریں، لیکن جو حقیقی سبب ہے اس کو آپ نہ بھولیں. جو اصل سبب ہے وہ اس کو آپ اوجھل نہ ہونے دیں آنکھوں سے، وہ آپ کے پیش نہ، ورنہ پھر آپ مزید گناہ کرتے جائیں گے. الاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا. اب یہ تشریحات اس پہلے والی حدیث میں نہیں تھی، وہاں پہ صرف موت کی بات تھی، یہاں پہ طاعون کی بات ہے اور بیماریوں کی بات بھی ہے. کثرت اموات، اب کثرت اموات ہمارے ہاں ہوتی ہے، پوری دنیا میں ہوتی ہے، ہمارے ارد گرد قریب ممالک میں ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہ عرب کے ممالک میں کتنی اموات ہوتی ہیں، روزانہ لوگ کتنے مرتے ہیں، کتنے مارے جاتے ہیں. ہمارے ہاں کتنی ہوتی ہے. تو اس کے تو اسباب ہے، ظاہری اسباب ہے. ظاہر ہے کوئی
دہشت گرد ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کوئی اپنے درمیان لڑائیاں ہوں گی، کوئی لسانی جھگڑے ہوں گے، کوئی دوسرے جھگڑے ہوں گے، کوئی فرقہ وارانہ فسادات ہوں گی، بہت کچھ ہوگا ساری دنیا۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے کچھ اسباب اور بھی ہیں۔ لوگوں میں کھلے عام طور پر بے حیائی پھیل گئی ہے، اسی سبب پر کوئی بھی سوچتا نہیں، حالانکہ مسلمانوں کی تو ذمہ داری لگائی گئی تھی۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جو لوگ بھی ناپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، مگر ان کے اوپر قحط مسلط کی جائے، سنین قحط، وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، اور سخت قسم کے مشکلات، سخت قسم کے روزی کے طلب میں سخت قسم کے مشکلات برداشت کرنا۔ اسباب کے ہوتے ہوئے، آپ کے پاس وسائل ہوتے ہوئے، پھر بھی لوگ رزق کی تلاش میں بڑی تکلیفیں برداشت کریں گے۔ رزق کی تلاش میں لوگ کتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ ایک شخص ایک نوکری کے بجائے جب 2 نوکریاں 3 نوکریاں نہ کر لے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی وقت نہ دے، اور کبھی کبھی تو خود اپنے آپ کو بھی وقت نہ دے۔ وہ مجھے کراچی کے ایک دوست نے لطیفہ سنایا تھا، لطیفہ نہیں حقیقت تھی، کہ کوئی آدمی اس کو پسند آیا تو اس کو نے بیٹی دینی چاہیے، یہ چونکہ اچھا آدمی ہے، بظاہر اچھا لگتا ہے، تو اس نے پیشکش کی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اب جو دن مقرر ہوا تو دن کے تقرر کے بعد جب وہ شخص آیا تو ہاتھ ملایا، اس نے اس کو دیکھا تو نہیں پہچانا۔ نے کہا کہ تو اپنا تعارف، کہ میں تو وہی ہوں نا جس آپ کی بیٹی کا نکاح جب آپ نے مجھ سے کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے کہا اس وقت تو آپ کی داڑھی تھی بڑی مزیدار اچھی، اور آپ کی شکل صورت ایسی مجھے بھلی لگی، اس لیے میں نے آپ کو پیشکش کیا، ابھی تو تمہاری داڑھی صاف ہے۔ کہتے ہیں کہ اصل میں وہ تو مجھے کام سے فراغت نہیں ملی تھی، وقت نہیں ملا تھا داڑھی صاف کرنے کا، اس لیے وہ بڑھ گئی تھی۔ نے کہا مسئلہ تو یہ ہے کہ میں نے تو تمہاری شکل صورت کو بھلی شکلی صورت تھی، تب میں نے کہا کہ اچھا نیک آدمی ہوگا تو چلو میری بچی کا خیال رکھے گا، اب تو کوئی اور شکل میں آ گیا ہے۔ مطلب یہ کہ اس نے کہا نہیں، وہ تو بات یہ تھی کہ میرے پاس وقت نہیں تھا کہ میں اپنی داڑھی صاف رکھوں، اب میرے پاس وقت آ گیا، ظاہر ہے کہ منگنی کے لیے آنا ہے تو میں نے وہ کر لی اپنی۔ یہ وقت نہیں ملے گا لوگوں کے پاس۔ شدت المعونہ، دن رات صبح شام ہر وقت لوگ مصروف ہوں گے۔ کتنی مصروفیت ہے لوگوں کی، کس وقت لوگ فارغ ہوتے ہیں، کتنا لوگ وقت دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو۔ غمی شادی میں بیٹھنے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہوتا، خود اپنے آپ کے لیے لوگوں کے پاس، اپنے بچوں کے لیے۔ بچے یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ یہ بچے کہیں کوئی دوسرا، اب ہمارے ملکوں میں بھی ڈے کیئر سینٹر بن گئے ہیں، بھائی لوگ فارغ نہیں ہے، اپنے بچوں کو وہاں پہ لے جائیں، کوئی دوسرا ان کو پالے پوسے، پتہ نہیں کیا سکھائے ان کو، کس انداز سے ان کی تربیت ہو، کون سی باتیں وہ وہاں پہ سیکھے، بس میں نے پیسے کمانے۔ اور وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ، اور حکمران ان پر ظلم کرے گا۔ 3 باتیں ہوں گی جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے۔ اور کیسے ناپ تول میں کمی؟ آپ کو ناپ تول میں کمی کا پتہ نہیں ہے؟ کسی جگہ کسی غریب فقیر پر آپ ترس کھا کر اسے کوئی چیز خرید لیں، تو پھر گھر آ کر لے جائیں تو پھر پتہ چلے گا آپ کو کہ کتنے ناپ تول میں کمی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ یعنی بالکل کھلے عام جو معمولی چیزیں فروخت کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ان کے پیمانے کے وزن کا تو صرف سے پتہ ہی نہیں چلتا، لیکن جو چیز وہ آپ کو دیں گے، بازار میں اس طرف سے ایک چیز ہوگی، سامنے سے آپ کو نظر آئے گی بھئی یہ چیز بڑی زبردست، مجھے تو بھلی لگی، میں اس کو خریدوں، لیکن اس کے دوسری طرف جو چیز ہوگی وہ آپ کی نظر سے اوجھل ہوگی، وہ ادھر سے لے گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں وہ آپ کو دوں گا تو میں بیچوں گا کیا، پھر گاہک کیسے آئیں گے؟ وہ تو گاہک کو لانے کے لیے، تاکہ اس کی نظر میں چیز بھری لگے اور وہ اس طرف متوجہ ہو جائے۔ کھلے طور پر یہ کہتے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، صاحب کہتا ہے کہ یہ تو دھوکہ میں نے دیا آپ کو۔ اگر میں اس چیز کو اسی طرح اس انداز میں رکھتا کہ اچھی اور بھلی
چیزیں مکس ہوں تو پھر تو ظاہر ہے پھر آپ نہ آتے. آپ کہتے ہیں کہ اس میں وہ بھی ہے لیکن وہ بھی ہے. لیکن جو اچھی اچھی چیزیں جب گاہک نہیں ہوتا تو اس کی توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ جو اس میں اچھے اچھے دانے ہوتے ہیں، جو بھی چیز ہو وہ سامنے رکھا جائے تاکہ دور سے آدمی دیکھ کر کہتے ہیں کہ بڑی چیز زبردست ہے. اور وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اسی لیے ہوتا ہے کہتے ہیں وہ کہتا بھی ہے، ایسی بات بھی نہیں ہوتی. میں نے دھوکے کے لیے، یہ تو آپ کو لانے کے لیے ایک وہ طریقہ ہے، گاہک کو متوجہ کرنے کے لیے ایک بہانہ ہے، ورنہ چیز تو میں وہی دوں گا جو ادھر ہے. اور جو دوسرے طریقے لوگوں نے ایجاد کیے ہیں، خاص کر ناپ تول میں کمی کے، وہ جو تولنے والے آلے ہوتے ہیں، جو ترازو ہوتے ہیں، ان ترازو کس نے پتہ چلایا ہے کہ اس ترازو میں کون سی خرابی ہے اور کون سی خرابی نہیں، کون کون سے طریقے ہیں. پرانے زمانے میں تو وہی ترازو ہوتی تھی، اس میں بھی ڈنڈا ماری کرتے تھے، کسی طریقے سے اس کو جھکاتے تھے ایک جانب. کبھی کسی چیز کو اس میں اسی طرح فوراً پھینک دیتے تھے، جو ظاہر ہے کہ آپ ایک پاؤ چیز بھی پھینک دے تو آدھے کلو سے زیادہ زور، تو ظاہر ہے کہ آپ کے ہاتھ میں بھی کچھ قوت تو ہوگی نا. اور اب جب وہ پڑلا اوپر جانا شروع کر دے، اس کو فوراً پکڑ کر آپ کے تھیلے میں ڈال دیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے. تو یہ طریقے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، اور پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ ظاہر ہے. اخذوا بالسنین، پیداوار میں کمی. اب پتہ چلے گا لوگوں کو پیداوار میں کمی کیسے ہوتی ہے. ذرا یہ جو امریکہ سے جو بیج آتے ہیں، اب جو کچھ نہ کچھ مزاحمت ہمارے ملک میں تھوڑی بہت ہوتی ہے زراعت کے حوالے سے، اور لوگوں نے ان چیزوں پر کچھ نہ کچھ تحقیق کی ہے کہ یہ چیزیں تباہی پھیلانے والی ہیں، ہماری زمینوں کو بالکل برباد کر دیں گے، بنجر بنا دیں گے، یہ پھر فصل کرنے کی قابل ہی نہیں رہے گی. اور ظاہر ہے کہ پھر وہی تخم اور وہی بیج آپ نہیں ڈالیں گے تو آپ کو فصل بھی نہیں ملے گی، اور یہ زمین پر ایسی زہریلی ہو جائے گی کہ دوسری فصل آپ ڈالیں گے تو وہ ہوگی بھی نہیں. اور پھر لوگوں کی آنکھیں بند ہیں. یعنی ایک دکاندار ترازو میں اور ناپ تول میں کمی کے لیے کارخانے والے کو کہتا ہے بھائی میرے لیے جو تم نے کین بنانے ہیں، جو ٹین بنانے ہیں تم نے، جس میں ہم اس کے اوپر لکھیں گے 15 کلو، لیکن میرے لیے اس میں ڈالے 14 کلو گھی. اب 15 کلو گھی کی جو قیمت ہے میں اس سے تھوڑے سے 50 روپے 100 روپے کم پر فروخت کروں گا، تو ظاہر ہے کہ گاہک میرے پاس آ گیا، اس نے کون سے تولنے ہیں. اسی طرح ایک بوری میں جو آٹا، جتنا آٹا آتا ہے، ایک دکاندار باقاعدہ مل والوں کو فون کر کے کہتا ہے کہ میرے لیے آپ نے اتنے 100 اتنے 1000 بوریاں تیار کرنی ہے، لیکن اس کا وزن اتنا کم کرنا ہے. وزن کے لیے لوگ کیا کیا نہیں کرتے، پانی تک ڈالتے ہیں اس میں، اور آپ گھر لے آئیں گے تو 10-15 دن ہو رہا ہے تو پھر وہ پتہ نہیں وہ کیا بن جائے. اس لیے کہ اس میں ضرورت سے زیادہ کہ وہ ضرورت والا پانی ہم نے ڈالنا ہے جب ہم وہاں پہ گون دیں گے. آپ نے پانی کیوں ڈالنا ہے آخر. وجور السلطان، تو پھر ظاہر ہے حکمران تو ظلم کریں گے، آپ سے ٹیکس بھی لیں گے، آپ سے اپنا حق پورا لیں گے، آپ کا حق آپ کو نہیں دیں گے. آپ کو نہیں معلوم کہ یہ چیزیں کتنے ہاتھوں سے نکل کر صارف پر یہ سارا بوجھ پڑتا ہے. صارف پر یہ سارا، آج کل جو تجارت کے نئے طریقے ایجاد ہوئے ہیں اس میں ہے کیا. میں آپ کو ایک مثال دے دوں. شپوں میں مال آتا ہے باہر سے، ابھی وہ مال دریا میں سمندر میں ہے، اور ایک جس نے اس کو خریدا ہے وہ دوسرے کو فون کرتا ہے اتنا مال آ رہا ہے، کتنا آپ کو چاہیے. وہ کہتے ہیں مجھے اتنا چاہیے. اچھا اتنا آپ کا ہو گیا. وہ مثال کے طور پر کہتے ہیں 100 پیٹی مجھے چاہیے، 1000 پیٹی مجھے چاہیے، 1000 بوریاں مجھے چاہیے. وہ جو 1000 بوریاں خریدتا ہے وہ فوراً دوسرے کو فون کرتا ہے، اچھا مال آ رہا ہے، کتنا چاہیے آپ کو، مجھے کتنا چاہیے. وہ تیسرے کو، اور تیسرا چوتھے کو، اور جب صارف کو مال پہنچتا ہے تو درمیان میں پتہ نہیں کتنے واسطے ہوتے، کتنے لوگوں نے اس میں سے اپنا حصہ وصول کیا ہوتا ہے، اور ملکیت میں کسی کی بھی نہیں. تو ایک بوری مثال کے طور پر چائے ہے، اس کی 10,000 روپے قیمت ہے. اگر وہ اس اصل مالک سے، وہ جو خرد فروش جس کو کہتے ہیں، جو پرچون فروش ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں آ جائے تو صرف درمیان میں ایک ہی واسطہ ہو گا، یا زیادہ سے زیادہ 2 واسطے ہوں گے.
اب درمیان میں جو 10 واسطے ہوں گے اور جو 10 قسم کے لوگ اس میں سے کمائیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا سارا بوجھ تو کس پر آئے گا؟ اور کوئی بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں سے پوچھے کہ بھئی تم نے کیا بیچا اور کیا فروخت کیا اور کیا خریدا، اور جو چیز تمہاری تھی نہیں، اب وہ مال اگر وہاں پہ سمندر میں غرق ہو جائے تو پھر یہ کس کا غرق ہوا؟ ان سارے جو 10 درمیان میں واسطے ہیں سب کا مال ڈوب گیا، پھر لڑائی پیدا ہوگی، جھگڑا پیدا، نہیں ابھی تو تم نے مجھے دیا نہیں تھا، تمہارا ڈوب گیا۔ اور بھائی جب تم صرف تاوان نہیں برداشت کرتے ہو تو پھر فائدہ کیوں لیتے ہو؟ اسی کو تو سود کہتے ہیں۔ الغنم بالغرم، فائدہ تمہیں تب ملنا چاہیے جب تم تاوان کے لیے بھی تیار ہو، تاوان کے لیے تو تیار نہیں اور فائدہ لینا چاہتا ہے، اور وہ سارا زور جو ہے وہ تو یہ معمولی جور السلطان، یہ نظام جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، عام سال کہتے ہیں نہیں اس سے جو ہے لوگ متاثر ہے، بجٹ ابھی آ رہا ہے، اس طرح کے بجٹ کئی آ گئے ہیں ہمارے ملک میں، تو پتہ نہیں سال میں کتنے بجٹ ہوتے ہیں۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، اور جو لوگ بھی اپنے اموال کی زکوٰۃ منع کر دیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، مگر ان پر آسمان سے بارش نہیں ہوتی۔ تو آپ کہتے ہیں بارشیں تو ہوتی ہیں، اس پہلے والی حدیث میں اس بات کا جواب نہیں تھا، اور مجھ سے UK میں کسی نے پوچھا تھا، آپ کہتے ہیں یہ لوگ تو زکوٰۃ نہیں دیتے، یہاں تو مسلسل بارشیں ہوتی ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے حدیث پوری پڑھی نہیں ہے، ظاہر ہے کہ بس آپ کو آدھی بات سیکھی ہے یا سیکھنی چاہیے نہیں۔ میں نے کہا حدیث میں دیکھیں، ابن ماجہ کی حدیث میں یہ ہے وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر ایک قطرہ بھی نہ بارش ہوتی۔ میں نے کہا وہ جانور تو جانور ہے، وہ تو انسان بھی اپنے آپ کو جانور کہتے ہیں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ وہ پشتوں میں ایک مشہور مثال ہے، کہتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا تو سخت گرمی تھی اور آدمی روزے سے تھا، تو ایک چشمے کے کنارے بیٹھا تھا، شاید اس نے نہایا ہوگا، روزے تو کھاتے تو نہیں ہیں، تو نہایا ہوگا، اتنے میں ایک بیل آ گیا اور اس نے خوب اس میں منہ ڈال کے اس سے خوب پانی پیا، اور زبردست وہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس نے بڑا مزہ، اس کے کہتے بڑا لطف آیا اس کو۔ پھر اس کو صبر نہیں آیا، اس نے بھی جانور کی طرح دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں اسی طرح جانور کی طرح بنا کر اس نے بھی اس میں منہ میں ڈالا، کہتا ہے یا اللہ دا خود فلان کسڑی گویا دے دوستا گویا مزم گویا، میں بھی ایک بیل ہوں، میں بھی تھوڑا سا پی لوں۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ جو لوگ اپنے آپ کو جانور کہتے ہیں ہم بھی جانور ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات؟ اور وہ جانور تو ہیں وہاں بھی بہت، تو اور جانوروں کا لحاظ بھی بہت ہوتا ہے، اور جب نہیں ہوتا تو پھر کٹھمنڈو میں جا کے دیکھے کیا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نیپال میں کچھ مہینے پہلے لاکھوں کی تعداد میں نہ ہوں تو ہزاروں کی تعداد میں ان کا کوئی تہوار ہے، اور ان تہواروں میں کچھ خاص ان کے دیوتا ہیں، ان دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بھینسوں کو بہت ظالمانہ طریقے سے قتل کرنا چاہا، چھریاں لے کر ایک پورا میدان بھر دیا بھینسوں سے، اور وہ لوگ جو دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس تہوار کے دن جمع ہوئے تھے انہوں نے لمبی چھریاں لے کر ماری ایک کو۔ آپ اندازہ لگائیں جب ایک بھینس کو چھریاں ماری جاتی ہے تو کتنی دیر میں وہ بیچاری مرے گی، اور اس طریقے سے انہوں نے اس پورے میدان میں ہزاروں بھینسوں کو اسی طرح ظالمانہ طریقے سے قتل کیا دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ قرآن نے فرمایا فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اب جس خدا کو چھوڑ کر، اللہ اور رب کائنات کو چھوڑ کر انہوں نے دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جو کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جب آیا تو پھر ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ تو بہرحال وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر جانور نہ ہوں، اور جانوروں سے بھی مراد بیل، بھینس، بیل، بکری یہ نہیں، بہائم عربی زبان میں چوپایوں کو کہتے ہیں۔ ایک تو وہ جانور ہے جن کو لوگ کھاتے ہیں یا جس کا دودھ پیتے ہیں، ایک عام جانور بس چوپائے، ساروی، زناور، جنگل میں بھی وہ ہے، صحراؤں میں بھی ہے، ہوا میں بھی ہے،
کہاں کہاں پہ ہے، زمین کے اندر ادھر ادھر بھی ہیں۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، جو بھی بارشیں ان پر ہوتی ہے وہ ان جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہے، ان چوپایوں کی وجہ سے ہوتی ہے، انسان کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ گویا کہ چاہیے تو یہ کہ چوپایوں کو جو فائدے پہنچے وہ انسان کی وجہ سے پہنچے، جس طرح دوسرے حدیث میں آتی ہے بات، وہ مشہور حدیث جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء حق جو ہوتے ہیں، علماء حق جو حق کہنے والے ہوتے ہیں اور اپنے علم کا حق ادا کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے مچھلیاں پانی میں کے اندر مچھلیاں، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے بلوں کے اندر، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ غلطیاں کمزوریاں تو ان میں ہوتی ہے، وہ ہر عالم پیغمبر تو نہیں ہوتا، تو کمزوری تو ہو جاتی، تو لوگ ان کی کمزوریاں پکڑتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کو بھی یہ ہدایت کی ہے کہ اس کے لیے استغفار کریں۔ اب چونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے کیوں استغفار کرتے ہیں؟ اس کی بھی ایک وجہ بھی، وہ یہ ہے کہ جب نیکیاں پھیلتی ہیں تو ان نیکیوں کے اثرات صرف انسانوں پر نہیں پڑتے، پوری زمین اور اس کے زمین کے باشندوں پر پڑتے ہیں۔ اسی طرح اس کے الٹ جب گناہ ہوتے ہیں زمین کے اوپر تو انسانوں کی بدعمالیوں کے برے نتائج صرف اس انسانوں کو نہیں بھگتنے پڑتے، جانوروں کو بھی بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو اگر تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرماتا ہے اور عذاب میں سے ان کے اوپر سے ٹال دیتا ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ یہ کچھ اچھے کام کرنے والے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جانوروں کا لحاظ رکھتا ہے۔ تو یہ انسان کے لیے کتنی بری بات ہے۔ چاہیے تو یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور انسان ہی کی وجہ سے باقی جانوروں کو فائدہ پہنچے، لیکن بجائے اس کے انسان اتنا گر جائے کہ انسان کو فائدہ جانوروں کے ذریعے ملے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر وہ چوپائے نہ ہوتے تو ان پر بارش بھی نہ ہوتی۔ اور یہ وہی وجہ ہے جو میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقام پہ رکھا ہے، خود انسان اپنے آپ کو اس مقام پہ نہیں رکھ سکتا۔ انسان کو جب اختیار دیا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نیچے گرا لیتا ہے۔ یہ تو اللہ ہی رب العالمین ہے جس نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا، تکریم دی، اس کو ایک عزت دی، ایک مقام دیا، اور جب وہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس مقام سے نیچے گر جاتا ہے، اور یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، پہلی والی حدیث میں صرف معاہدے کو توڑنے کی بات تھی، یہاں اس معاہدے کی تفصیل ہے کہ کون سا معاہدہ۔ ظاہر ہے کہ انسانوں کے آپس میں جو معاہدے ہوتے ہیں وہ بھی پابندی کے حقدار ہوتے ہیں، ان کے بھی پابندی ہونی چاہیے، لیکن جو اللہ کے ساتھ وعدے ہوتے ہیں، جو اللہ کے رسول کے ساتھ وعدے ہوتے ہیں، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، اور جب لوگ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہدوں کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم پاکستانیوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کتنے وعدے کیے، اس زمانے کی بات 47-46 کی بات ہے، جن لوگوں کو یاد ہوں ان سے پوچھے۔ اس وقت ہمیشہ یہی نعرے لگاتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ اب کہتے ہیں نہیں سیکولرزم ہونی چاہیے، سیکولرزم ہونی چاہیے۔ سیکولرزم کا نقشہ تو آپ نے دیکھ لیا نا انڈیا میں کیا ہے، اسی سیکولرزم کو اپناتے ہو۔ اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ سود ہم 10 سال میں ختم کر دیں گے، آج تک کہتے ہیں نہیں ختم کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ بھائی بتایا گیا ہے آپ کو کہ کیا ہوگا، 100 دفعہ بتایا ہے، پھر بھی پوچھتے ہیں کیا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ خود ان کے اپنے فیصلوں میں موجود ہے جو سوالات، پھر وہی سوالات اٹھاتے ہیں، بار بار ایک سوال کے 100 دفعہ جواب دیے گئے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی اس کا متبادل، پھر یہ فلاں، پھر بین الاقوامی قرضوں کا کیا ہوگا، پھر یہ ٹیکسوں کا کیا ہوگا، پھر جو معاہدات ہیں ان کا کیا ہوگا۔ اچھا سود کی تعریف کیا ہے، اچھا ربا اور سود ایک چیز ہے، اچھا یوزوری اور یہ فلاں انٹرسٹ ایک چیز ہے، بار بار وہی سوالات اٹھاتے ہیں اور شرم بھی نہیں آتی۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، وہاں پہ صرف عدو کی بات، یہاں من غیرہم ہے تشریح۔ الا سلط، جب وہ لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ کیے ہوئے عہدوں کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر کوئی غیر مسلط کرتا ہے، کوئی غیر باہر سے کوئی۔
کوئی آپ پر خود آ کر مسلط ہوگا اور کسی کو آپ گود میں لا کر بٹھائیں گے. ہمارے ہاں لوگوں کو یہ عقل نہیں ہے لوگوں کے اندر کہ کبھی ایک کو آزماتے ہیں, کبھی دوسرے کو آزماتے ہیں, کبھی تیسرے کو آزماتے ہیں. کبھی ایک آ کر ان کے سر پر بیٹھ جاتا ہے تو کہتے ہیں اس سے بچنے کے لیے اس کے گود میں جا کر بیٹھو. کبھی جب دوسرا ان کے سر پر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی تیسرے میں جا کر کہتے کہ اس کے گود میں بیٹھ جاؤ, یا اس کو گھر کے اندر لا کر گھر کا بھیدی بناؤ. خدا کے لیے کتنے تجربے مزید کرو گے؟ ان سب کو چھوڑ کر اللہ کے بندے کیوں نہیں بنتے جس کی بنیاد پر تم نے اس ملک کو حاصل کیا؟ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ تو بے وفائی نہیں کی, بے وفائی تو تم نے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے تم وعدے کی, ان اللہ لا یخلف المیعاد. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. اللہ تو دینے والا ہے, اللہ کے پاس تو خزانے ہیں. چین اور روس اور امریکہ سے زیادہ خزانے تو اللہ کے پاس ہے, تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے جو تم نے وعدے کیے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ تم تجارت نہ کرو, میں یہ نہیں کہتا کہ تم کاروبار نہ کرو لوگوں کے ساتھ, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دوستی اور غلامی میں فرق ہونا چاہیے. دوستی انسانوں سے ہو سکتی ہے, مسلمانوں سے ہو سکتی ہے, دوسرے لوگوں سے نہیں ہو سکتی. اور جب تم غیر مسلم سے دوستی کرو گے تو وہ تجھ سے دوستی نہیں کرے گا, وہ اپنے مفاد سے دوستی کرے گا. یہ کتنی مرتبہ اس بات کو دیواروں پر لکھا گیا ہے, یہ نوشتہ دیوار بن گیا ہے. لیکن معاہدات تو دوستی کے بغیر بھی ہوتے ہیں, کاروبار تو دوستی کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں. کاروبار اپنی جگہ پہ ہے, دوستی اپنی جگہ پہ ہے. دوستی ایک طرفہ تو نہیں ہوتی. لیکن یہ ہے کہ غلامی تو نہ کرو. چلو تم دوستی کہتے ہو تو دوستی کہہ دو, اس لفظ میں کون سی اتنی برائی اگر نہ ہوگی تو تم اس کو دوستی کا نام دو. لیکن غلامی, دوستی کے لفظ کے اندر غلامی کو تو نہ چھپاؤ نا, ذہنی غلامی کو تو نہ چھپاؤ کہ اللہ کی بجائے اس کے ساتھ بالکل ایک ایسے معاہدے اور ایسے انداز سے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, اور ایسے انداز سے ان کے ساتھ رہنا, اور ایسے انداز سے ان کے ساتھ معاہدے کرنا کہ جس طرح ایک آقا ہو اور دوسرا غلام ہو. باقی دنیا بھی اس طرح کرتی ہے نا, باقی دنیا تو بھی معاہدے کرتی ہے. تو بس یہ غلامی ہماری قسمت میں لکھی ہوئی ہے یا ہم نے خود اپنے اوپر مسلط کی ہے. بھئی غلامی تو نہ کرو کسی کی. جب بھی کسی سے دوستی کرتے ہیں تو غلامی سے نیچے کسی بات پر آمادہ نہیں ہوتے, اور غلامی کو دوستی کا نام دیتے ہیں. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ. اور جب تم اللہ اور رسول کے ساتھ دھوکہ کرتے ہو, بے وفائی کرتے ہو, وعدہ خلافی کرتے ہو, إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ, تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر غیر دشمن, غیر قوم کا, اپنے کو تو دشمن نہیں سمجھتے, اپنا سمجھتے ہیں, اگرچہ وہ دشمنی پر اتر آئے. کتنے اپنوں نے ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے؟ یہ گزرے ہوئے اپنے تھے کہ پرانے تھے, پرائے تھے. اور پھر کیا ہوگا؟ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ, وہ مسلط بھی ہوں گے اور تم سے لیں گے. کتنا لیا امریکہ نے آپ سے, کتنا لیا اس جنگ میں, آپ کو کتنا پھونکنا پڑا اور کتنا ملا آپ کو؟ دیا انہوں نے یا آپ نے اپنا پھونک دیا؟ فائدہ کیا ہوا؟ کتنے لوگ چلے گئے, کتنے ملک میں بدامنی پیدا ہوئی, معیشت نے کتنی ترقی کی, پھر ترقی کیا تنزل کا شکار ہوئے. فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ, وہ تو اس لیے آتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو لیا جائے, تمہیں دینے کے لیے نہیں آتے. اور یہ دینا بھی لینے کے لیے ہے. اتنی سمجھ نہیں آتی, اتنے سادے ہیں کہ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو کس لیے کرتے ہیں؟ آپ صرف اس کو دیکھتے ہیں کہ پیسہ لگاتے ہیں. پیسہ لگاتے بھی ہیں, لگاتے ہیں تو کمانے کے لیے لگاتے ہیں, آپ کو دینے کے لیے لگاتے ہیں تھوڑے. ان کا مقصد فَأَخَذُوا مَا فِي أَيْدِيهِمْ, تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کے لینے کے لیے ہے. وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ, اور جب ان کے حکمران, أَئِمَّتُهُمْ ان کے امام بیچارے کے ہاتھ میں فیصلہ ہے. ہم امام صرف 2 رکعت کے امام کو کہتے ہیں, اس کے اختیار میں کیا فیصلہ ہے؟ وہ تو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھائے گا یا نماز کے لیے جو کچھ آئے گا تو اس کو گور گور کے دیکھے گا, بس. اس کے بعد تو بیچارہ تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے.
وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، اور جب ان کے حکمران، ان کے جج، ان کے قاضی، ان کے فیصلہ کرنے والے، ان کے مجسٹریٹ، ان کے حکمران، ان کی اسمبلیاں، ان کے قوت کے مراکز جب اللہ کے کتاب، اللہ کی کتاب کے علاوہ فیصلہ کریں گے، اللہ کی کتاب پر فیصلے نہیں کریں گے، فیصلوں کے لیے اللہ کی کتاب کو نہیں اٹھائیں گے، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ دوسری بات بڑی زبردست ہے، اللہ کی کتاب میں بھی وہ اپنی پسند کی آیاتیں ڈھونڈیں گے۔ جب ان کو فیصلہ کرنا ہو تو پھر دیکھتے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ کرنے کے لیے، نہیں جی ہم نے تو قرآن کے اس فیصلے کے مطابق، ہم نے تو صلح حدیبیہ کے مطابق فیصلہ کیا، یاد ہے آپ کو؟ صلح حدیبیہ کے حوالے دیتے ہیں، تو پتہ نہیں مزید لوگوں کے لیے کتنے صلح کے رہ گئے ہیں کہ وہ اس پر ان کے حوالے دیں گے۔ وہ حدیبیہ کا حوالہ تو پرانا ہو گیا، کوئی نئے حوالے آئیں گے خدا نخواستہ تو پھر کون سا حوالہ دیا جائے گا؟ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اللہ کی کتاب میں خود اپنی مرضی چلائیں گے کہ اچھا اس کو چھوڑ دے اور اس کو لے لیں۔ کیا اللہ کی کتاب اس لیے تھی کہ لوگوں کی مرضی کے مطابق ان میں سے پسند کریں گے کہ کچھ چیزوں کو لیں گے اور کچھ چیزوں کو چھوڑیں گے؟ یہ یا تو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کریں گے نہیں، یا اگر کریں گے تو اپنی مرضی سے کسی کو چھوڑیں گے اور کسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، جب یہ کام شروع کریں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ آپس میں لڑائے گا۔ لڑاتے ہیں کہ نہیں لڑاتے؟ کتنے ناموں سے لڑاتے ہیں؟ آپس میں لڑاتے ہیں۔ یہ آپس کے جھگڑوں سے ابھی نجات ملتی ہے کہ مزید اس میں دھنستے چلے جاتے ہیں؟ یہ تو ایک دلدل ہے، پوری دنیا میں دیکھیں، اپنے امت مسلمہ کے ارد گرد دیکھیں، نئے محاذ کھلتے ہیں، نئے محاذ کھلتے ہیں لڑائی اور جھگڑوں کے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق فیصلے کرنے چھوڑ دیے، اور جو لوگ فیصلے کرتے بھی ہیں وہ اپنی مرضی کے فیصلے، اپنی مرضی کی آیات ڈھونڈتے ہیں قرآن کے اندر۔ کسی کو استثناء دیا جاتا ہے، کچھ خاندان مستثنیٰ ہوتے ہیں، کچھ اوپر والا طبقہ مستثنیٰ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ دیکھیں نا ہمارے ملک میں کیا معاشیات کا استثناء دیا، جب وفاقی شرعی عدالت کی بات آ گئی تو 3-4 چیزوں کو اس سے مستثنیٰ کر دیا، نہیں اس میں تمہارا مداخلت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں استثناء ہے، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت میں تو پیغمبر کے لیے بھی استثناء نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ مرتے دم تک اللہ کی بندگی کرتے رہو۔ بندگی سے تو پیغمبر بھی مستثنیٰ نہیں، تو پھر اس کو استثناء، کچھ اداروں کو استثناء، بینکنگ کے نظام کو استثناء ہے جی، مالیات کے تمام نظام اس سے مستثنیٰ ہے، اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور دوسری روایت کو ہم ذرا اختصار کے ساتھ ذکر کریں گے۔ عطاء ابن ابی رباح کہتے ہیں قال كنت مع عبداللہ ابن عمر، میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، فأتاه فتى يسأله عن إسدال العمامة، تو ایک جوان آیا اور اس نے پوچھا کہ عمامہ کو کیسے لٹکایا جائے، پگڑی جب باندھی جائے تو اس کا شملہ جو ہوتا ہے پیچھے والا، ایک 2 قسم کے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے وہ اتنا ضروری نہیں ہوتا، میرے خیال میں ہمارے علاقے کا طریقہ ہے، وہ جو دوسرا صرف پیچھے کی طرف اس کو آویزان کرتے ہیں، اس کے بارے میں اس نے پوچھا کہ کتنا ہونا چاہیے، پگڑی سے نیچے کتنا، کس حد تک ہونا چاہیے۔ فقال ابن عمر، تو عبداللہ ابن عمر نے بڑی عجیب بات فرمایا سأخبرك عن ذلك بعلم انشاءاللہ، میں تمہیں علم کی بنیاد پر اس کے بارے میں فتویٰ دوں گا، اب پوری بات سن لو۔ قال كنت عاشر عشرة في مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 10 آدمیوں کا 10واں تھا، 10 لوگ تھے اور میں ان میں 10واں تھا، مطلب چھوٹا عمر کے لحاظ سے چھوٹا تھا تو آپ نے آپ کو 10واں شمار کیا، اور بڑے لوگ جو تھے وہ بھی بڑے لوگ تھے۔ وہ لوگ کون تھے؟ کہتے ہیں مجھے پوری بات یاد ہے، وہ 10 لوگ تھے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی و ابن مسعود و حذیفہ و ابن عوف و ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 10واں میں فجاء فتى من الانصار،
تو انصار میں سے ایک جوان آیا، فسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیج دیا، السلام علیکم کہا۔ عجیب بات ہے، کچھ دنوں پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایک مولوی صاحب ہے، اس نے بتایا ہے کہ مسجد میں جب لوگ بیٹھے ہوں تو ان پر سلام ڈالنا، السلام علیکم کہنا، یہ غلط ہے۔ کیسے غلط؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں کوئی حدیث نہیں ہے کہ جو لوگ مسجد میں بیٹھے ہوں اور باہر سے کوئی آئے اور راستے میں جب ملے تو السلام علیکم کہہ رہے، مسجد میں تو آپ حیران ہو جائیں گے کیسی کیسی باتیں لوگ۔ اب یہ ہے روایت، سمجھ میں آتی ہے بات، مشہور روایت ہے، اور یہ مسلم اور بخاری کی شرطوں کے مطابق روایت ہے، امام حاکم نے اس کو نقل کیا ہے۔ جوان آیا اور مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے اور لوگ بھی ہے، اور فسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے السلام علیکم کہا۔ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں حدیث میں نہیں ہے، پتہ نہیں یہ حدیثیں کہاں تلاش کرتے ہیں۔ ثم جلس، پھر بیٹھ گیا، فقال یا رسول اللہ، تو جوان نے کہا اللہ کے رسول، ای المومنین افضل، مومنوں میں کون سا سب سے بہتر ہے، کون سا مومن سب سے بہتر ہے؟ قال احسنهم خلقا، تو نبی نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ قال فای المومنین اکیس، کون سا مومن زیادہ ہوشیار ہے، کون سا مومن زیادہ ہوشیار ہے؟ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثرهم للموت ذکرا، جو موت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہو، وَأَحْسَنُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ بِهِمْ، اور موت کے آنے سے پہلے اس کے لیے زیادہ تیاری کرنے والا، یاد رکھنے والا بھی اور اس کے لیے زیادہ تیاری کرنے والا، یہ سب سے ہوشیار مومن ہے۔ آج کل کے ہوشیار مومن تو میرے خیال میں کچھ دوسرے لگتے ہیں، اس کو لوگ ہوشیار کہتے ہیں۔ اولئک من الاکیاس، یہ وہ لوگ ہیں جو ہوشیاروں میں شمار ہیں۔ ثم سکت الفتى، پھر وہ جوان چپ ہوا، خاموش ہوا۔ واقبل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر متوجہ ہوئے، فقال یا معاشر المہاجرین، مہاجرین کی جماعت، سارے مہاجرین بیٹھے تھے۔ خمس ان ابتلیتم بہن، 5 چیزیں ہیں اگر تمہاری آزمائش ان 5 چیزوں میں ہوئی، ونزل فیکم، اور وہ 5 چیزیں تمہارے اوپر نازل ہوئی، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ تمہیں وہ زمانہ آ جائے، ہمارے اوپر وہ زمانہ آ جائے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعملوا بها، جس بھی قوم میں کوئی بے حیائی، مرد و زن کا آزادانہ اختلاط اور اس پر عمل کرنا، الا ظہر فیہم الطاعون، مگر ان لوگوں میں وبا آئے گی، والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، اور وہ بیماریاں جو ان کے گزرے ہوئے لوگوں میں نہیں تھی۔ ولم ينقص المكيال والميزان، اور جو لوگ بھی ناپ تول میں کمی کریں گے، الا اخذوا بالسنين، ان پر قحط آئیں گے، وشدت المؤونہ، اور رزق کی تلاش میں وہ سخت تکلیفیں اٹھائیں گے۔ کتنی تکلیفیں، اور جو لوگ باہر مزدوریاں کرتے ہیں وہ کتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ وجور السلطان علیہم، اور حکمران پر ظلم کریں گے۔ ولم يمنعوا الزکاة الا منعوا القطر من السماء، اور جو لوگ زکوٰۃ منع کرتے ہیں آسمان سے ان پر بارش نہیں ہوگی۔ ولولا البہائم لم يمطروا، جو بارش ہوگی جانوروں کی وجہ سے ہوگی، انسانوں کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ جو بارش ہوگی وہ انسانوں کی وجہ سے نہیں ہوگی، چوپایوں کی وجہ سے ہوگی۔ ولم ينقضوا عہد اللہ وعہد رسولہ الا سلط علیہم عدوہم من غیرہم، اور جو لوگ اللہ اور رسول کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی غیر قوم کا دشمن ان پر مسلط کرے گا۔ وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھوں میں جو کچھ ہے ان کا وافر پورا حصہ، کچھ نہ کچھ حصہ یا اس کا ایک حصہ وہ ان سے لے لیں گے، ان کے اموال کا حصہ۔ وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب ان کے حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، إِلَّا أَلْقَى اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، مگر اللہ تعالیٰ ان کو آپس میں لڑائے گا، ان کی جنگ آپس میں اللہ تعالیٰ ان پر مسلط فرمائے۔ ثم امر عبد الرحمن بن عوف، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو حکم دیا یتجہز لسریۃ بعثہ علیہا، کہ وہ ایک سریہ کی تیاری کرے۔ سریہ کا معنی ایک ایسا گروہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو اور خود اس میں شامل نہ ہو۔
غزوے کے لیے، جہاد کے لیے. وأصبح عبد الرحمن قد اعتم بعمامة من كرابيس سوداء. تو عبد الرحمن ابن عوف نے ایک پگڑی باندھی کالے کپڑے سے. کرابیس ٹکڑا ہوتا ہے، یعنی کتان کے کپڑے کا ٹکڑا جو کالے رنگ کا، بالکل کالے رنگ. فأدناه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب کیا. ثم نقضه، پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول دیا. جو پگڑی اس نے باندھی تھی اس کو کھول دیا. وعممه بعمامة بيضاء، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سفید عمامہ پہنایا. وارسل من خلفه 4 اصابع ونحو ذلك، اور اس کا شملہ پیچھے سے 4 انگلیوں تک. اس نے پوچھا تھا نا جوان سے کتنے انگلیوں تک پیچھے والا شملہ ہونا چاہیے، تو عبداللہ ابن عمر نے وہ لمبی حدیث بیان کی اور آخر میں اس کا جواب بھی، اور جواب سے پہلے انہوں نے کتنی باتیں سمجھائی. هكذا يا ابن عوف اعتم فإنه أعرب وأحسن، یہ بہت بھلا لگتا ہے، بہترین. ثم امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا ان يدفع إليه اللواء، پھر بلال کو حکم دیا اس کو جھنڈا دے دو عبد الرحمن ابن عوف کو. فحمد اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد کی، یا اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی. وصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ثم قال، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھی اور پھر فرمایا خذ ابن عوف، ابن عوف یہ جھنڈا لے لو. فاغزوا جمیعا، تم اور تمہارے ساتھی غزا کرو، جہاد کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. فقاتلوا من کفر باللہ، جو اللہ کے منکر ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو. لا تغلوا، خیانت نہ کرو. ولا تغدروا، دھوکہ نہ دو. ولا تمثلوا، کسی میت کے اعضاء نہ کاٹو. ولا تقتلوا ولیدا، اور بچوں کو قتل نہ کرو. فهذا عہد اللہ وسیرۃ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا عہد بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی سیرت بھی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بارک اللہ فیک. اللہم ربنا